نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ قابل صد احترام حضرات، قرائے کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں اور عزیز بیٹوں، ہمیں اللہ ذوالجلال کا بہت یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں توفیق دی اور زندگی اللہ ذوالجلال نے ہماری تھوڑی سی لمبی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے عافیت اور صحت تندرستی وہ عطا فرمائے، اور شاید یہ چند گھنٹوں کے بعد وہ مبارک مہینہ وہ شروع ہو جائے اور وہ ایسی بابرکت گھڑیاں شروع ہو جائیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان یہ شروع ہی ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے یعنی 7 دروازے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ آوازیں لگانے والے فرشتے وہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طالب یہ اب سیزن ہے، آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے اللہ کی نافرمانی اور شر کا ارتکاب کرنے والے اقصر، اب تو رک جا، اور تیری زندگی میں کون سا وقت آئے گا کہ تو اللہ کی نافرمانی سے منہ موڑ کر اللہ ذوالجلال کی بخشش، اس کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم لینے کے لیے تو آگے بڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو 24 گھنٹے یعنی ہر دن ہر رات رمضان المبارک کے 24 گھنٹے اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ، اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں اور یہ مجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، تو 24 گھنٹے آج شام سے شاید وہ مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں تو رات بھی دن بھی 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھی آزاد ہو گیا، یہ میرا بندہ بھی آزاد ہو گیا۔
اور یہ پورا رمضان، پہلا عشرہ بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، یعنی یہ تینوں عشرے اور پورا رمضان، یہ اللہ عز الجلال کی 24 گھنٹے یہ رحمت برستی ہے، اور پورا رمضان تینوں عشرے یہ بخشش کے ہیں۔ رات دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، اور یہ پورا مہینہ اللہ عز الجلال ان تینوں عشروں میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی اور انسان کے لیے انعام نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ عز الجلال نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم ایسی چیزوں کی طاقت ہونے کے باوجود کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اس کی طاقت کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی ہیں، لیکن ان کو گناہ کرنے کی اور نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق وہ نماز بھی پڑھتی ہے اور سبحان اللہ بھی کہتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ جو درخت ہیں، یہ جو ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، اور یہ پانی کے قطرے ہیں، یہ جانور ہیں اور حیوان ہیں، ساری اللہ کی مخلوق۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ نہ پڑھتی ہو۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے اپنے بندوں کو، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو آپ جو بھی لقمہ اٹھاتے تھے اس لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم خود سنتے تھے کہ اس لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مکہ میں جب اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کہتا۔ اللہ نے آپ کو سنا دیا، یہ ایک معجزہ ہے اور اللہ عز الجلال کی قدرت ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی مخلوق سوائے انسانوں کے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز، حیوان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں جی، اللہ اکبر، جاندار چیزیں ہیں یا بے جان ہیں، اور یہ جو خشکی کا اپنے حصہ ہے یعنی زمین کا، جس میں اللہ نے انسانوں کو اور ہمیں یہ جس میں اللہ نے بسایا ہے، تو یہ تھوڑا ہے، اور جو پانی ہے وہ 3 حصے اس سے زیادہ ہے، یعنی 4 حصے اس دنیا کے اندر پانی ہے اور 1 حصہ یہ خشک آبادی ہے، اور اللہ نے ان 4 حصوں میں یعنی جو پانی ہے
تو اس میں اتنی مچھلیاں اور اتنی قسم کی مچھلیاں اور رنگ برنگی مچھلیاں، یعنی پہلے تو شاید ہمیں نظر نہیں آتے تھا، اور جب کوئی یہ کراچی جاتے تو وہاں انہوں نے سمندر کے ایک سائڈ پر یہ لوگوں کے لیے اور بچوں کے یہ تفریح کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہ جھولے بھی اور سیر گاہیں بھی اور مچھلی گھر بھی۔ تو ہم پہلی دفعہ اس وقت یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، یہ نیٹ نہیں ہوتا تھا، تو بس انسان کو اپنا ہی پتہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے گاؤں میں کیا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مچھلی کی ایسی ایسی قسمیں، عجیب رنگ ہیں، عجیب ان کی شکل و صورت ہے، تو ہم بڑے حیران ہیں۔ اور آج کل تو آپ ماشاءاللہ یعنی اگر اس کو کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے اور کیسی ہے اور کیسی خوبصورت ہے، پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، اور وہاں گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور کیسی کیسی مچھلیاں اور اللہ ذوالجلال کی مخلوق۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، بستر میں بیٹھے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بس جزاکم اللہ خیر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نماز بھی پڑھتی اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جی ان کو پتہ ہے کہ ہماری نماز کیسے ہے اور ہم نے سبحان اللہ کیسے پڑھنا ہے۔ اور یہ انسان کو پتہ نہیں کیا ہے، یہ ایسا، یہ کیا شے ہے اور یہ کیا جانور ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کو عقل بھی دی، اس کو فضیلت بھی دی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت بھی عطا کی۔ سخر لکم، اللہ نے سخر لکم، یہ ساری زمین کو مسخر کر دی۔ آپ اس کے اوپر اپنے کھیتی باڑی کریں، آپ یہ زراعت کریں، بلکہ آپ یہ بے موسمی یہ کاشتکاری کریں۔ کیوں جی؟ ووچ آج کل ووچ اپنا یہ شاپر وغیرہ ڈال کر ہیں جی، اور بلکہ ہم یہ ادھر گئے ماموں کانجن کے علاقے میں، تو وہاں لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا سردی کے دنوں میں وہ ایسی ایسی چیزیں اگاتی ہیں کہ جو یعنی سردی میں ہوتی نہیں تھی۔ تو ہم نے کھیرے، یہ انہوں نے یہ جو لوہے کے پائپ ہیں نا، یہ انہوں نے اوپر یعنی باندھے ہوئے تھے زمین سے۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے جو کھیرے ہیں ان کی جو بیلیں ہیں نا وہ ہم نے اوپر چڑھائی گئی، تو ہم نے دیکھے کھیرے اتنے لمبے اور انہوں نے ایک یہ کدو اگایا، کدو وہ تھا 57 کلو کا، یعنی 57 کلو کا وہ کدو تھا۔ وہ انہوں نے جو ہمارا ادھر یہ مدرسہ ہے، یہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن، بابا جی صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، بڑے نیک آدمی تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور لوگ ان سے جا کر دعائیں کرواتے۔ تو وہ سبزی اٹھا کر، وہ کدو اٹھا کر وہ مدرسے کو دیا کہ بھائی اس کو کھائے گا کون؟
تو چلو یہاں 400 500 یہ طلبہ ہیں، تو ان کا ایک ٹائم کا آرام سے یہ کھانا پک جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ سخر لکم ما فی الارض ما فی الارض جمیعا، یہ زمین کو اللہ نے اس انسان کے لیے مسخر کیا۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی، اللہ کی عبادت کیسے کرنی، ہم نے سبحان اللہ کیسے کہنا ہے، یہ پتہ نہیں، انسان کو نہیں پتہ، انسان کو نہیں پتہ۔ اور یہ سیکھتا بھی کیوں نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فرشتوں کے لیے نمونہ تھے؟ کہ آپ کی جیسے زندگی ہے فرشتے ویسی زندگی بنائیں، یہ ان کے لیے نمونہ نہیں تھے، آپ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ اور یہ ان کی عبادت، یہ جو ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت سے زیادہ اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ ہمارے انسانوں کی عبادت کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے استقبال کے لیے یہ دروازوں پر ان کی ڈیوٹی لگا دیں گے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمیوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ جب جنت کے دروازوں سے آپ داخل ہوں گے تو وہ آگے سے جو فرشتے ہیں وہ آپ کو سلام کریں، سلام علیکم کما صبرت بما صبرت، کہ یہ تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کی۔ تو ہمیں اللہ ذوالجلال نے یہ نافرمانی کی طاقت بھی دی جو فرشتوں کو نہیں دی اور باقی مخلوق کو نہیں دی، اور ہمیں نیکی کی طاقت بھی دی۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں عطا فرمائے کہ آپ قرآن پڑھو، اور یہ وہ شخص ہے کہ ان کی سنت، ان کی حدیث، جس بھی عبادت کا جو طریقہ یہ سکھائیں آپ اس کے مطابق چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک یہ رمضان کا مہینہ رکھا کہ یہ بندے میرے کمزور ہیں، یہ شیطان کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں، جو بڑے بڑے سرکش ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ان کو جہنم سے ہر وقت پورا مہینہ آزاد کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ قرآن کی تلاوت کر کے، راتوں کا قیام کر کے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے طاق راتیں اور آخری عشرے میں قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اور اللہ سے دعائیں کر کے، اور روزہ رکھ کر، یعنی اتنا ایسا سیزن بنایا کہ اس بازار میں یا اس سیزن میں کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ یہ جی چاول کا سیزن ہے، اور یہ کپاس کا سیزن ہے، یہ جی گندم کا سیزن ہے۔ یہ اللہ نے ایسا یہ سیزن اپنا یہ شروع کیا، ایسا موسم کہ اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش اور اللہ کی رحمت اور ہماری یہ اللہ ذوالجلال کی برکت، اس کا فضل و کرم، اور ہمیں نہ کھلا چھوڑ دیا کہ بھئی تم اپنے جنت میں یہ جانے کے اپنے آپ کو قابل بنا لو، شیطان کو تو ہم نے باندھ دیے اور جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے، تو آؤ پھر۔ اس لیے ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے
کہ کوشش کریں کہ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نا جی، وہ جو ان کو دوڑنا اور ایکسرسائز اور اسلحہ چلانا اور یعنی ان کی ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ جب لڑنے کا وقت آئے تو یہ اس وقت نہ ٹریننگ کریں جی، اس وقت لڑیں. تو اللہ عز و جلال ہماری اس مہینے میں یہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب رمضان ختم ہونے کے بعد جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے بابا کے دشمن ہیں ابلیس اور شیاطین، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نا کہ لو جی 1 مہینہ میرے بندوں کی ٹریننگ ہو گئی، اب ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، یہ بڑے مضبوط ہیں جی، اور یہ شیطانوں کو چھوڑا. تو یہ حقیقت ہے کہ کئی بندے تو رمضان کے بعد واقعی بدل جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان ختم ہوا، نمازیں بھی گئیں، قرآن کی تلاوت بھی گئی، کہا کہ بھائی یہ ہر چیز ٹھپ ٹھوپ کے رکھ دو، تو یہ اگر اللہ نے قسمت میں کیا تو آگے والا رمضان آئے گا نا تو پھر ہم اس کو کھولیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ شکست کھا گئے. یہ لوگ جب مقابلہ ہوا تو یہ لوگ شکست کھا گئے. آئیے ہم ان دنوں میں ایک تو نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح روزے کی پابندی کریں، ہم روزہ رکھیں. آج کل یہ گرمیوں سے روزے یہ نکل رہے ہیں اور چھوٹے دنوں میں اور اچھے موسم میں یہ روزے ایسا ایسا داخل ہو رہے ہیں. تو آسان ہے روزہ رکھیں اور اسی طرح راتوں کا قیام کریں، یعنی تراویح پڑھیں اور تراویح اس محبت سے پڑھیں، اس شوق سے پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، یہ قیام رمضان وہ کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے پہلے یہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ قیام رمضان، یہ تراویح کو چھوڑنا نہیں چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا شوق تھا کہ جن 3 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھائی، یعنی آخری عشرے میں یہ 23ویں رات تھی، 25ویں رات تھی اور 27ویں رات تھی. یہ جو آتا ہے نا احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کو یہ تراویح پڑھائی تھی، تو وہ شروع میں نہیں تھے 3 دن، یعنی وہ 3 دن شروع میں نہیں تھے، وہ آخری عشرے میں تھے. تو آپ نے پہلے دن یہ مختصر پڑھائیں اور جب فارغ ہوئے نا تو صحابہ کیا کہنے لگے اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے قاری صاحب کو. شہروں میں بھی اور یہاں یہ دیہاتوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب ایک پاؤ پڑھا ہے جی، ایک پاؤ پڑھو یا آدھا پارہ پڑھ لو. تو آپ پورا پارہ نہ پڑھو، آپ کو اگر شوق ہے تو آپ اکیلے یہ ساری رات پڑھتے رہیں،
لیکن ہمیں بس ایک پاؤ سناؤ تاکہ ہم جلدی جائیں۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ ابھی تو کافی رات باقی، تو آپ ہمیں اور نفل پڑھائیں، آپ ہمیں اور نفل پڑھائیں۔ لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، کہ ابھی تو رات باقی ہے، ہمیں اور پڑھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست وہ ان کے شاگرد تھے، ان کا ایمان اور یہ ان کا شوق کتنا تھا۔ وہ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پورا سال ہر دن یہ روزہ رکھنے کی اجازت دو، ہے جی، سارا سال۔ وہ آپ سے آ کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم عشاء کے فرض پڑھ کر ساری رات ہم قیام کریں اور قرآن پڑھیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا یہ اپنے علماء سے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی تو یہ تیسرے چوتھے دن کے بعد وہ ان کے گھر آئے اور اپنی بہو سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے عبداللہ کا، یہ آپ کے ساتھ اس کا سلوک، اس کا اخلاق، یہ تو وہ بیچاری بہت بڑے خاندان کی خوبصورت اور بڑے خاندان کی یہ بچی تھی، تو وہ بیچاری کہنے لگی کہ یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو مجھے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، میں تو یہ ایسے ہی ہوں۔ وہ صبح کو روزہ رکھ لیتے تو ساری رات وہ قیام کرتے رہتے، اس میں قرآن پڑھتے، تو مجھے نہ انہوں نے رات پوچھا نہ مجھے انہوں نے دن کو پوچھا۔ رات کو وہ نماز میں مشغول رہتے تھے پوری رات، اور صبح وہ روزہ رکھ لیتے، تو میں تو ایسے ہی۔ اس لیے نا باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرے اور گھر لائے، کوئی بہو لائے، تو وہ یہ نہ کرے کہ جی بس میں نے اس کے حوالے کر دی ہے، اب یہ جیسا بھی یہ اس کے ساتھ سلوک کرے ٹھیک، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عبداللہ کی شادی کی اور بڑی یہ سیرت اور کردار اور حسن و جمال والی خاتون اس کو لا کر دی، اور اب میں نے جا کر پوچھا ہے تیسرے چوتھے دن، تو وہ کہتی ہے کہ اپنا انہوں نے یہ ابھی تک مجھے تو پوچھا ہی نہیں، رات کو وہ قیام کرتا ہے اور سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو بلاؤ اس کو عبداللہ بلایا، تو آپ نے ان کو بہت ڈانٹا۔ آپ نے کہا کہ کیا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے؟ کیا تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے؟ تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق نہیں؟ اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تو آپ بس اللہ کے یہ حق ہی ادا کرتے ہو اور باقی کے حقوق چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ 40 دن سے پہلے تو نے یہ قرآن نہیں ختم کرنا، اور رات کا بس ایک حصہ آپ تہجد پڑھو،
اور ہر روز تو نے روزہ نہیں رکھنا، اس کو روک دیا کہ اس طرح کرو کہ ایک دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑو۔ وہ کہنے لگے جی میں جو ہے نا زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ایسے کر لو کہ صوم داؤد رکھ لو، 1 دن روزہ اور 1 دن، سارا سال ایسے کر لو، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ 40 دن سے پہلے تو نے قرآن نہیں ختم کر۔ تو یہ سیدنا عبداللہ نے کہا جی میں تو زیادہ جو ہے نا پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے نا وہ اپنے زیادہ کی اجازت دیں۔ آپ نے پھر یہ 30 دن کیے، انہوں نے پھر مطالبہ کیا تو آپ نے 25 دن کیے، 20 دن کیے، کرتے کرتے 10 دن کیے، اور آخر میں آ کر آپ نے کہا کہ 3 دنوں سے کم آپ نے قرآن ختم نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہ حد ہے۔ اچھا، یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم زیادہ قرآن پڑھیں، ہم زیادہ روزے رکھیں، ہم زیادہ راتوں کو قیام کریں، اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی قاری صاحب جان چھوڑیں، بس ایک پاؤ ہی ہمیں یہ سنا دیں۔ بلکہ کئی ایسے ہیں، ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے جی وہ صحابہ تو جو ہے نا ویلے رہتے تھے، نہ فیکٹریاں تھیں اور نہ اتنا کوئی کاروبار تھا، تو فارغ ہی ہوتے تھے، تو یہ ہم تو مصروف بہت۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا یعنی وہ ویلے ہی رہتے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے مصروف تھے کہ کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شادی ایک ہی تھی۔ ہاں جی، 4 شادیاں تھیں، 4 اور ماشاءاللہ بچوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ کیوں؟ بلکہ ہمارے اپنے بہت سے جو ہے نا ریسرچ کرنے والے ہمارے علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کا آپ نام نہیں لے سکتے کہ اس کی ایک ہی شادی ہے۔ ہاں جی، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، کوئی صحابی۔ اچھا، پھر آدمی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے بھائی، تو ہم سے تو ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا، یعنی 4-5 بچے ہوں، بلکہ ہمارے تو یہ بدبخت یہ حکمران کہتے ہیں کہ 2 ہی بچے سب سے اچھے، 2 ہی بچے سب سے اچھے۔ یہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو ایک دفعہ ہماری اس حکومت یہ اس نے نہیں، وہ پہلے جو حکومتیں تھیں، تو اس کو بنایا وزیر یہ منصوبہ بندی اور یہ بہبود کا محکمہ اس کو دے دیا۔ وہ بڑے اشتہار کہ 2 ہی بچے سب سے اچھے۔ تو اللہ ذوالجلال نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک ہی دفعہ اس کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے۔ یہ کئی خواتین ایسی ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ایک ہی وقت اس کو 5 بچے دے دیے، 7 بچے عطا کر دیے، اور آپ نے وہ اخباروں میں یہ ان کی تصویر بھی دیکھی ہوگی اسپتال سے کہ ماشاءاللہ سارے ہی صحت مند ہیں۔ تو اس کے گھر اللہ نے ایک ہی دفعہ وہ 3 بچے دے دیے۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اب کیا وہ بدبخت ایسا کرے گا کہ ایک کا گلا دبا دے اور کہے جی 2 ہی بچے سب سے اچھے۔
اچھا، یہ صحابہ کرام کی اولاد اور ان کی بیویاں، تو کیا ایسا آدمی ویلا رہتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ اولاد کو کہاں سے پالے گا؟ اچھا، پھر وہ بیچارے یہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی کرتے تھے، تو ایک اور کام بھی کرتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ویلے تھے، وہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے اللہ اکبر وہ جماعت نکلی، وہ جنگجو تھے اور بڑے بڑے کمانڈر تھے، اور انہوں نے اس دور کی سپر پاور، دو بڑی طاقتیں، یہ عیسائیوں کی طاقت، یہ جو قیصر روم تھا، رومیوں کی قوت، اور دوسرا جو مجوسی تھے، ایران کی سب سے بڑی قوت، تو یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا ویلے تھے، وہ اللہ کی توفیق سے نکلے، اور اس وقت نہ تو کوئی ایٹم بم تھا کہ دور سے ہی ایک وہ پھینک دیں اور ان سب کو ماریں اور کہیں جی ہم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ تلواروں سے جنگ، گھوڑوں کے اوپر، نیزوں سے جنگ، تیروں سے جنگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلے تھے، کیوں جی؟ سیدنا ابو بکر بھی ویلے تھے۔ یہ جہادی لوگ کافروں سے لڑ رہے ہیں، جی پورا سال گزر جاتا ہے کئی دفعہ، اور خواتین ان کا انتظار کرتی، بیت المال سے ان کے گھروں میں ہر چیز یہ ان کو پہنچ رہی، تو وہ ان لوگوں کا تو ایک لمحہ بھی ویلا نہیں تھا۔ سیدنا عمر جب خلیفہ بنے نا جی، تو وہ رات کو سوتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہے اور پورا دن میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کوئی خلیفہ؟ یہ جو ہمارے یہ جو مصروف ہیں، یہ تو کشمیر نہ لے سکے، کیوں جی؟ بلکہ آدھا پاکستان بھی یہ ہاتھ سے یہ انہوں نے گنوا دیا۔ یہ جو پاکستان ہے، اس کے انڈیا نے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو بنگلہ دیش بنا دی اور ایک یہ رہ گیا ہمارے پاس چھوٹی سی جو ہے نا آبادی ہے، اور اس کا چھوٹا سا رقبہ ہے۔ تو وہ جو ویلے تھے، انہوں نے اللہ اکبر امیر معاویہ کے دور میں، یہ اگر آپ یاد رکھیں کہ 64 لاکھ مربع میل، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جھنڈا لہراتا، یہ جھنڈا لہراتا، اور ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، اتنی بھاری فوج بھی ہے، اور وہ جو فنڈ ہے یہ سب سے زیادہ وہ بھی لے رہے ہیں، اور ساری سہولتیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ایک کشمیر وہ نہ ہم لے سکتے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ویلے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کا نور تھا، قرآن کا نور تھا۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے اوقات میں، ان کے شب و روز میں اللہ ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ روزے بھی رکھیں، راتوں کا قیام بھی کریں شوق سے، اور یہ صدقہ خیرات بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال صدقہ کرتے تھے، سارا سال، اور آپ اتنا دیتے تھے کہ اس دور میں لوگ کہتے تھے کہ سب سے بڑا جو سخی مشہور ہے وہ حاتم طائی ہے، یعنی اس
اس کی مثالیں دیتے تھے۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر لوگ حاتم طائی کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ جتنی سخاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اتنی سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ آپ کے اپنے گھر تو ہر روز یہ روٹی نہیں پکتی تھی، کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے کیسی عجیب بات، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی بیویاں یہ کہتی ہیں، ہماری امی جان کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کئی دفعہ مہینہ گزر جاتا اور ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کوئی ایسی چیز آتی نہیں تھی کہ جس کو پکائیں۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی کھجوریں دے گیا، ہاں جی، اور پانی مل جاتا تو اسی کو ہم کھا لیتے، ہاں جی، کھجوریں کھا یہ پورا مہینہ، اور کوئی دودھ دے جاتا تھا اس کو پی لیتے تھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اور صحابہ جو دودھ پیتے تھے نا، وہ اس کو گرم کر کے نہیں پیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی اس کے وہ مارو، جراثیم مارو اس کے، یہ دودھ کے۔ آپ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھ لیں اور صحابہ کو دیکھ لیں، وہ یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کچا ہی دودھ، ہاں جی، وہ کچا دودھ پیتے، ہمارا ذہن بنا دیا گیا کہ یہ تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا، یہ آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا۔ تو جب کھانا ہی ہم نے پینا ہی ہمارا یہ اس طرح بوتلیں پینی ہیں اور پتہ نہیں کیا گند یہ ہمارے بچوں نے جو ہے نا باہر سے لے کر کھانا ہے، اور آپ نے بھی آپ کو اتنا کمزور جو ہے نا بنایا ہوا ہے کہ پانی والا دودھ وہ بھی 7-8 منٹ اس کو ابالنے کے بعد تو پھر آپ کو ہضم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو دودھ دینے والا جو خالص آپ کے گھر دے دے تو سارے بچے ان کے پیٹ خراب ہو جائے، اور آپ اس کو کہتے ہیں آپ کا دودھ صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں پہلے یہ عادت ہی پڑ گئی ہے وہ پانی والا دودھ پینے کی۔ یہ کئی مجھے ہمارے اپنا جو دوست تھے انہوں نے بتایا کہ جی جب ہم نے دودھ شروع کیا نا شہر میں تو ہم خالص دیتے تھے، وہ گھروں والے کہنے لگ گئے، وہ خواتین کہنے لگ گیا کہ ان کو روکو کہ اپنا ان کا دودھ نہیں اچھا ہے، ان کا دودھ نہیں اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہمیں اجازت ہے اس کو اچھا بنانے کی، یعنی ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس میں پانی ڈال تو ہم ریٹ کم کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا بنا لیتے ہیں، ریٹ کم کر دیتے ہیں، اس کو اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے پیٹ خراب نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک۔ تو آپ نا ایسے دودھ پیا کریں، یہ ایسے ڈاکٹروں نے اور ان لوگوں نے یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم نے یہ جو اپنے حیوان ہیں، یعنی بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو ہم نے دودھ آپ کو ادھر سے عطا کیا ہے نا وہ خالص ہے، اور سائغن ہے، آرام سے یہ حلق سے نیچے اترے گا اور ہضم ہو جائے گا۔ ہم کئی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا یہ بڑے میرے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جیسے دودھ ہے ویسے پیو، اونٹنی کا دودھ پیو، گائے کا پیو، اور یہ جو ہے نا بھینس کا پیو۔ کہتے ہیں کچا ہے، کچا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہم نے اس سے یہ کہاں سے بنایا ہے کہ یہ کچا دودھ ہے، دودھ تو کچا ہوتا ہی نہیں، دودھ پکا ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری امی جان کہتی ہیں کہ کوئی ہمیں دودھ دے جاتا تھا، کوئی کھجوریں آ جاتی تھی اور پانی وہ ہم پی لیتے تھے، پورا مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔
اور یہ وہ شخص ہے کہ جو رمضان میں تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے اور لوگوں کی جھولیاں بھرتے تھے، ان کے خزانے بھر دیتے تھے، اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے۔ تو لیکن اپنے گھر کا حال کیا ہے کہ جس رات جو آخری رات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، تو آپ ان دنوں امی عائشہ کے گھر میں تھے، ہیں جی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رات کو نا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو میں نے کہا کہ چلو میں وہ جلاتی ہوں، یہ کیا ہے، اپنا دیا جلاتی ہوں، چراغ جلاتی ہوں۔ تو فرمانے لگی کہ جو میرے پاس چراغ تھا نا، تو اس کے اندر تو تیل ہی نہیں تھا، اس کے اندر تیل ہی نہیں تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی پڑوسن سے ادھارا تیل لیا۔ یہ ہے محمد کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سخی کا گھر ہے کہ جس کی سخاوت کو دیکھ کر پورا عرب وہ حاتم طائی کو بھول گیا تھا، اور جس رات ان کی وفات ہو رہی ہے یہ اگلے دن صبح، تو اس رات جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ دیا جلانے کے لیے اس گھر میں چراغ بھی نہیں۔ امی عائشہ نے اپنی کسی پڑوسن سے تیل لے کر وہ چراغ جلایا، تو صبح تقریباً چاشت کے وقت، جیسا کہ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ جب فوت ہوئے ہیں تو آپ خود کیا تھے، مقروض تھے، ہیں جی۔ وہ یہودی سے آپ نے جو یا گندم لی تھی یا جو لیے تھے اپنا 30 یہ 7 ہے، تو وہ ابھی اس کو واپس نہ کر سکے، نہ اتنے پیسے آئے، نہ اتنی طاقت آپ کے اندر کہ وہ یہ اس سے چیز خریدی ہے تو اس کو واپس کریں۔ آپ نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ یہ جتنی اپنا میرے یہ بات جو بھی ذمہ داری ہے وہ آپ کی، تو انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی خرچ کریں، اور خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کم ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسم اٹھا کر، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت تھی؟ یہ شاید جو ہمارے جیسے ہیں نا کمزور ایمان والے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سیدھی باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، یعنی ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں آتا، تو آپ نے قسم اٹھا لی، آپ نے قسم اٹھا کر بھی بات کی، اور ہم وہ آپ کے امتی ہیں، وہ بد نصیب امتی ہیں کہ ہمیں پھر بھی آپ کی قسم پر بھی یقین نہ۔ آپ نے کہا تھا 3 چیزیں آپ نے بیان کی ایک ہی وقت میں، کہا لوگوں میں تمہیں 3 چیزیں بتاتا ہوں اور میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں، فاحفظوها، ان تینوں کو یاد کر لو، سنو۔ کہا ایک، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، اللہ کی قسم اٹھا کر میں محمد کہتا ہوں کہ یہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اگر یہ 100 روپے ہے اور ہم کسی کو اس سے 50 روپے دے دیں، ہم کہتے ہیں یہ تو 50 رہ گئے اور مجھے ضرورت ہے 100 کی۔ اگر 100 سے 50 کسی کو دیں تو وہ پیسے کم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہوتے ہیں نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ کم نہیں ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ کم نہیں ہیں، تو آپ چھوٹے یہ بچوں سے حساب کروا لیں کہ بھائی 100 ہو، اس سے 50 نکال لیں تو وہ کتنے رہ جاتے ہیں بھائی؟ جی 50 رہ جاتے ہیں۔ تو 50 یہ 100 سے کم نہیں ہے؟ ہاں کم ہے۔ تو آپ نے کیوں قسم اٹھائی؟ اس لیے آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو 100 سے 50 رہ گئے ہیں نا، یہ آپ کو اتنا فائدہ دیں گے، اتنی اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا کہ سینکڑوں اور ہزاروں بھی ہوتے تو ان سے وہ کام نہیں ہونا تھا، وہ برکت ان کے اندر نہیں ہونی تھی جو اس 50 کے اندر ہے۔ کیوں جی؟ جو اس 50 کے اندر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کروڑوں لگتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ جگر، یہ جب باہر تبدیل کروانے کے لیے لوگ جاتے تھے، یعنی جگر جب خراب ہو جاتا تھا، جب یہ یورپ جاتے تھے تو وہاں 6 سے 8 کروڑ اس کی قیمت ہوتی تھی، جی۔ اور پھر یہ انڈیا نے شروع کیا تو یہ وہاں 3 سے 4 کروڑ یہ لگتا تھا۔ اور پھر اب ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ڈاکٹر اور ہسپتال ہمارے ہاں بھی آگے ہیں، لیکن وہ بھی کروڑوں سے کم نہیں۔ اب اللہ نے صرف ایک چیز آپ کی بیمار کر کے، ایک چیز صرف جگر، اور اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا دوسرے اپنے صحت مند کے جگر سے اتنا سا ٹکڑا لے کر وہ ساتھ یہ اس کو لگاتے ہیں، پھر بھی آپ 8 کروڑ روپیہ لگا کر بھی وہ کام نہیں کرتا جو اللہ عز جلال نے آپ کو اور مجھے یہ مفت میں دیا۔ یہ جو ہمارا جگر، آپ کا جگر کام کر رہا ہے، کیوں جی؟ یہ آپ نے کتنے کا لگایا؟ کتنے کا لگایا؟ یہ مفت ہے نا، یہ مفت ہے۔ اور وہ 8 کروڑ روپیہ خرچ کرتے تھے یورپ میں، یہاں سے ہمارے جو بڑے امیر لوگ جاتے تھے، لیکن پھر بھی دوائی کھانی پڑتی تھی، جی۔ وہ اتنا کام کرتا ہی نہیں تھا، اور پھر ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی یہ 2 سال 1 سال 6 مہینے چلے گا، اس کے بعد یہ ختم۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کریں، اللہ آپ کو صحت ہی عطا فرما دے، اللہ عز جلال آپ کو نعمتیں عطا فرما دے، اللہ آپ کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے۔ تو یہ صدقہ کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کہ کچھ تو ایسے ہیں بچے بھی، نوجوان بھی، اور ہمارے جو بڑی عمر والے ہیں کہ جن کو ناظرہ قرآن آتا ہوگا، آپ رمضان میں ان کے لیے بھی ایک کلاس لگائیں کہ جن کو قرآن آتے ہی نہیں، پڑھنے نہیں آتے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتے، تو ان کو آپ پڑھانا شروع کرو۔ ان سے کہو کہ بھائی یہ جو اپنا قاعدہ ہوتا ہے چھوٹا سا، کیا نام اس کا؟ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ، آپ ان سے کہو یہ شروع کر لو، روز کی الف با ہی پڑھتے رہو، اور اس حالت میں بھی تمہیں موت آ گئی تو اللہ عز جلال جب تم اس کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارے ہاتھ میں وہ نورانی قاعدہ ہوگا، جی، نورانی قاعدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اللہ عز جلال ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ہم مہینہ ایسے گزاریں، اس طرح ٹریننگ کریں، اس طرح اپنے یہ ایمان کو پالش کریں، اس کو اس طرح منور کریں کہ ہماری زندگی اسی مثال کے اوپر گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے، عافیت دے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے میں
آپ لوگوں کو زیادہ وقت دے کر قرآن پڑھانے کی کوشش کریں، آپ کو دین سکھانے کی کوشش کریں، آپ کا عقیدہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، آپ کی نمازیں درست کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور اللہ تعالی آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور جنت میں اللہ عز وجل ہم سب کو اکٹھے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے دے اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔